حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے 17 ربیع الاول 80 ہجری میں مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی آغوش میں آنکھ کھولی۔ آپ عبادت گزاروں کی زینت امام زین العابدین کے پوتے تھے۔ جعفر کے معنی نہر کے ہیں، گویا قدرت کی طرف سے اشارہ ہے کہ آپ کے علم و کمالات سے دنیا سیراب ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، ابو موسیٰ اور القاب صادق، فاضل، طاہر اور منجی زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی مادر گرامی جناب ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر تھیں۔ آپ اپنے زمانے کی خواتین میں بلند مقام رکھتی تھیں، اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری والدہ با ایمان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اچھے کام کیے، اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ آپ کے 8 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی 2 ازواج مطہرات میں ایک فاطمہ بنت الحسین امام زین العابدین کی پوتی تھیں۔ روایات کے مطابق فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد 31 سال کی عمر میں 114 ہجری قمری کو عوام کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ سنبھالا اور منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کا دور امامت 34 برسوں پر محیط ہے۔ سن 114 سے 132 ہجری قمری تک اموی دور حکومت تھا، جبکہ 132 سے لے کر 148 ہجری قمری یعنی آپ کی شہادت تک عباسی حکمران برسر اقتدار تھے۔ جب آپ منصب امامت پر فائز ہوئے تو امویوں اور عباسیوں کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی جاری تھی، جس کی بنا پر اموی حکمرانوں کی توجہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی حد تک ہٹ گئی، اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد نے امویوں کے ظلم و ستم سے کسی حد تک سکون کا سانس لیا۔ اسی دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے بے پناہ کوششیں انجام دیں اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوفہ شہر میں مسجد کوفہ کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا، جہاں انہوں نے ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی اور ایک عظیم علمی و فکری تحریک کی بنیاد ڈالی، اور اس تحریک کو خوب پھلنے پھولنے کے موقع ملے۔ اسی زمانے میں ترجمے کے فن کو بڑی تیزی سے ترقی حاصل ہوئی اور عقائد و فلسفے دوسری زبانوں سے عربی زبان میں ترجمہ ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تاریخ اسلام کا حساس ترین دور کہا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں ایک طرف تو امویوں اور عباسیوں کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی جاری تھی، اور دوسری طرف علویوں کی بھی مسلح تحریکیں جاری تھیں۔ آپ نے ہمیشہ عوام کو حکمرانوں کی بدعنوانیوں اور غلط حرکتوں نیز اخلاقی و اسلامی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ آپ نے عوام کے عقائد و افکار کی اصلاح اور فکری شکوک و شبہات دور کر کے اسلام اور مسلمانوں کی فکری بنیادوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کی، اور اہل بیت اطہار کی فقہ و دانش کو اس قدر فروغ دیا اور اسلامی احکام و مذہب کی تعلیمات کو دنیا میں اتنا پھیلایا کہ مذہب نے جعفری مذہب کے نام سے شہرت اختیار کر لی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جتنی احادیث راویوں نے نقل کی ہیں، اتنی کسی اور امام سے نقل نہیں کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسب فیض کرنے والے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، جن میں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ آپ کے ممتاز شاگردوں میں حشام بن حکم، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب، حشام بن سالم، مفصل بن عمر اور جابر بن حیان کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے بڑا نام پیدا کیا۔ مثال کے طور پر حشام بن حکم نے 31 کتابیں اور جابر بن حیان نے 200 سے زائد کتابیں مختلف علوم و فنون میں تحریر کی۔ جابر بن حیان کو علم کیمیا میں بڑی شہرت حاصل ہوئی اور وہ بابائے علم کیمیا کے نام سے مشہور ہیں۔ اہل سنت کے درمیان مشہور چاروں مکاتب فکر کے امام بالواسطہ یا بالواسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر امام ابو حنیفہ نے تقریباً 2 سال تک براہ راست آپ سے کسب فیض حاصل کیا۔ آپ کے علم مقام کا اعتراف کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے کہا، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔ ایک اور مقام پر امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارے ہوئے 2 سالوں کے بارے میں کہا، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور وہ ہے جو آپ نے اپنے دادا امام زین العابدین اور اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ گزارا۔
یہ دور سن 83 ہجری سے لے کر 114 ہجری قمری تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسرا دور 114 ہجری سے 140 ہجری قمری پر محیط ہے۔ اس دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو اسلامی علوم و معارف پھیلانے کا بھرپور موقع ملا، جس سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس دور میں آپ نے 4000 سے زائد شاگردوں کی تربیت کی اور مکتب شیعہ کو عروج پر پہنچایا۔ تیسرا دور امام کی آخری 8 سال کی زندگی پر مشتمل ہے۔ اس دور میں آپ پر عباسی خلیفہ منصور دوانکی کی حکومت کا سخت دباؤ تھا اور آپ کی ہر قسم کی نقل و حرکت پر مستقل نظر رکھی جاتی تھی۔ عباسیوں نے چونکہ خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و طرفداری کے نعرے کی آڑ میں اقتدار حاصل کیا تھا۔ شروع میں عباسیوں نے امام پر دباؤ نہیں ڈالا اور انہیں تنگ نہیں کیا، لیکن عباسیوں نے آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانے اور اقتدار مضبوط کرنے کے بعد اور امویوں کی روش اپنا لی اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور ان کے محبین کو تنگ کرنے اور ان پر ظلم و ستم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس میں وہ امویوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ امام صادق علیہ السلام کے دور امامت میں بنی امیہ کے سلاطین میں ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید بن عبد الملک، یزید بن ولید، مروان، حمار اور خاندان بنی عباس کے 2 افراد ابو العباس الصفا اور منصور دوانکی تھے۔ ان میں عبد الملک کے 20 سال کے عہد اور منصور دوانکی کے 10 سال شامل ہیں۔ عالم اہل سنت ملا عبد الرحمن جامی شواہد نبوت میں رقم طراز ہیں کہ منصور دوانکی کے ایک درباری کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اسے پریشان دیکھا۔ سبب پوچھا تو کہنے لگا، جب تک میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا کام تمام نہ کر لوں آرام سے نہ بیٹھوں گا۔ اس نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلواتا ہوں۔ جب امام جعفر صادق آئیں اور میں اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لوں تو تم انہیں قتل کر دینا۔ درباری بیان کرتا ہے کہ جب منصور نے امام کو بلوایا تو میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ زیر لب کچھ ورد فرما رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اچانک منصور کے محل میں ارتعاش و زلزلہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ اپنے محل سے ایسے نکلا جیسے کشتی سمندر کی تند و تیز لہروں سے باہر آتی ہے۔ منصور کا حلیہ عجیب تھا۔ وہ لرزہ، براندام، برہنہ سر اور برہنہ پا امام جعفر صادق علیہ السلام کے استقبال کے لیے بڑھنے پر مجبور ہو گیا اور آپ کے بازو کو پکڑ کر اپنے ساتھ تکیہ پر بٹھایا اور کہنے لگا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تو نے بلایا اور میں آ گیا۔ منصور کہنے لگا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے بجوز اس کے کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ تم مجھے یہاں نہ بلایا کرو۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لے گئے اور منصور ایسا سویا کہ اگلے روز دن چڑھے بیدار ہوا۔ مجھے بلایا اور کہا کہ میں نے جعفر ابن محمد کو قتل کے ارادے سے بلایا تھا۔ جیسے ہی وہ دربار میں داخل ہوئے تو میں نے ایک اژدہا دیکھا جس کے منہ کا ایک حصہ زمین پر تھا اور دوسرا میرے محل پر۔ وہ مجھے فصیح و بلیغ زبان میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر تم نے جعفر صادق علیہ السلام کو کوئی گزند پہنچائے تو تجھے تیرے محل سمیت دفن کر دوں گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت اور اخلاقی کمالات کے بارے میں مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ آپ کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے اور حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اپنی باتوں کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، چاہے وہ سلام کرنے یا خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کا جواب دینے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی و فکری تحریک صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کا ورثہ ہے۔ اسی تحریک نے مشرق کو عروج عطا کیا تو مغرب کو تاریکیوں سے نکالا۔ آج امت مسلمہ سائنس و ٹیکنالوجی میں پسماندگی کے سبب اغیار کی دست نگر بنی ہوئی ہے۔ اگر مسلمان دنیا میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں علم سے ٹوٹا رشتہ دوبارہ جوڑنا ہوگا۔ جنت البقیع جنت المعلیٰ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے قبر اطہر سمیت مشاہیر اسلام کے آثار کی عظمت رفتہ بحال کرنا ہوگا۔ اہل مغرب کی پیروی کے بجائے خاک مدینہ و نجف سے رشتہ استوار کرنا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔